نعت شریف ہے یہ ہمارے پاس ہے، میرا قال جو میرا حال ہو تو نصیب ان کا جمال ہو۔ قال ہوتا ہے منہ سے کہنا، میرا قال جو میرا حال ہو، یعنی ہم منہ سے بہت کچھ کہتے تو ہیں لیکن ہم سے عمل کرنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ایسا ہو جائے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیں تو بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال نصیب ہو سکتا ہے۔ میرا قال جو میرا حال ہو تو نصیب ان کا جمال ہو، انہیں دیکھنے کی ہے آرزو جنہیں سوچنا بھی محال ہو۔ کوئی جھونکا باد نسیم کا کہ ہجر بھی مجھ کو وصال ہو، کہیں مسکرا کے وہ دیکھ لیں تو یہ دور دل سے ملال ہو۔ اور سبھی بھول جائیں گے جس گھڑی مجھے صرف ان کا خیال ہو۔ یہ جو واپسی کا لمحہ ہوتا ہے نا، موت دنیا کی سب چیزوں میں سب سے زیادہ خوفناک چیز ہے، اور خوفناک چیزوں سے ڈرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ کوئی بناوٹ یا دھوکہ یا کوئی انہونی بات نہیں ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی خوفناک چیز کو دیکھتا ہے تو وہ ڈرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی سب سے خوفناک چیز جو ہے وہ موت ہے، کہ جب یہ آ جاتی ہے تو باقی سب خیال بسر جاتے ہیں اور بندے کو صرف ایک ہی خیال رہتا ہے کہ کسی طرح اس سے جان جو ہے وہ چھٹائی جا سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال اس گھڑی میں دامنگیر ہو تو بندے کو سب طرف سے سب طرح کی آسانیاں ہیں، کہ سبھی بھول جائیں گے جس گھڑی مجھے صرف ان کا خیال ہو، اور کوئی طرز ایسی نصیب ہو کہ قبول میرا سوال ہو۔ کبھی کبھی بات بالکل عام سی ہوتی ہے لیکن دل کو اچھی لگ جاتی ہے نا، تو اللہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسی طرز بات کرنے کی نصیب ہو جائے کہ جس کے وسیلے سے آقا کریم کی بارگاہ میں ہمارا سوال منظور ہو جائے۔ کہ میرا قال جو میرا حال ہو تو نصیب ان کا جمال ہو، انہیں دیکھنے کی ہے آرزو جنہیں سوچنا بھی محال ہو۔ کوئی جھونکا باد نسیم کا کہ ہجر بھی مجھ کو وصال ہو، کہیں مسکرا کے وہ دیکھ لیں تو یہ دور دل سے ملال ہو۔ سبھی بھول جائیں گے جس گھڑی مجھے صرف ان کا خیال ہو، کوئی ایسی طرز نصیب ہو کہ قبول میرا سوال ہو۔ میرا قال جو میرا حال ہو تو نصیب ان کا جمال ہو۔ آمین یا رب العالمین۔